آج بھائیوں کی طرف سے سجدہ تلاوت کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ سجدہ تلاوت کے کچھ احکام و مسائل وہ بیان کر دیں اور کون سی دعا اس میں پڑھنی چاہیے یہ بھی بیان کر دیں۔ تو میں اختصار کے ساتھ سجدہ تلاوت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ سجدہ تلاوت کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے جب وہ آیت آ جائے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے تو فوری طور پر تلاوت کو منقطع کیا جائے گا اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں آدمی کو چلا جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے۔ کچھ احباب ایسا کرتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے جب سجدے کی آیت آتی ہے تو سجدے کو مؤخر کر لیتے ہیں کہ بعد میں سجدہ کر لیں گے۔ وہ لوگ غلطی پر ہیں، سجدہ اسی وقت کرنا چاہیے، اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ تلاوت اب کر رہے ہیں، سجدہ ظہر کی نماز کے بعد ہوگا، تلاوت اب ہو رہی ہے، سجدہ کل کو ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ سجدہ اسی وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھا رہے ہوتے، سجدے والی آیت آ جاتی، نماز روک کر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ احکام و مسائل ہیں، اس بات کو آپ نوٹ فرما لیں کہ سجدہ تلاوت مؤخر نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ ایک سجدہ کرنا چاہا، اس نہیں کر سکا، کوئی بات نہیں۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ تلاوت جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، کبھی کر لیا کرتے تھے، زیادہ طور پر کرنا یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد دعا کون سی پڑھنی چاہیے، حضرات یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ دعائیں دو تین جو بیان ہوئی ہیں، سب سے مضبوط ترین اور صحیح ترین قوی ترین سند سے جو ثابت ہے وہ دعا میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ بلکہ بڑی پیاری بات ہے کہ اس دعا کے پیچھے جو ایک واقعہ ہے نا، پس منظر، وہ بھی کمال کا ہے۔ جامع ترمذی کی 589 نمبر حدیث کو آپ پڑھیں، مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا محبوب جی رات میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ نیک لوگوں کے خواب بھی بڑے پیارے، نماز پڑھ رہا ہوں اور سامنے میرے ایک درخت ہے، اس درخت کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ پڑھتے پڑھتے میں سجدے میں گیا، جیسے ہی سجدے میں گیا تو محبوب جی کیا دیکھتا ہوں کہ وہ درخت بھی میرے ساتھ سجدے میں چلا گیا۔ اللہ کی مخلوق ہے نا، درخت بھی سجدے میں۔ اور کمال کی بات یہ کہ درخت سے آواز آنے لگی، درخت پکارنے لگا، اللہ سے دعائیں مانگنے لگا۔ دعا کون سی؟ نوٹ فرمائیں۔ نبی علیہ السلام کو یہ صحابی کہتا ہے کہ درخت سے آواز یہ آ رہی تھی، درخت کہہ رہا تھا کہ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا وجعلھا لی عندک ذخرا وتقبلھا منی کما تقبلتھا من عبدک داؤد۔ معنی یہ ہے کہ اے اللہ، یہ جو میں سجدہ کر رہا ہوں، میرے اس سجدے کو تو اپنی بارگاہ میں بطور اجر لکھ لے۔ اے اللہ، اس سجدے کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا، میں یہ جو سجدہ کر رہا ہوں اس کو اپنے پاس ذخیرہ بنا لے، اور اے اللہ جو سجدہ میں نے کیا ہے میرے سجدے کو ایسے ہی قبول کر لے جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد کے سجدے کو قبول کیا تھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ درخت نے دعا کی، اور اس کے بعد سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اور تلاوت کرتے کرتے سجدے والی آیت تلاوت کی، اور جیسے ہی سجدے والی آیت پڑھی محبوب علیہ السلام نے اللہ اکبر پکارا اور زمین پر اپنا ماتھا ٹیک دیا، اور یہ پکار پکار کر دعا پڑھنے لگے جو درخت نے دعا پڑھ کر سنائی تھی۔ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا وجعلھا لی عندک ذخرا وتقبلھا منی کما تقبلتھا من عبدک داؤد۔ تو آپ کے تمام سوالوں کے جواب انہی کے اندر ہیں کہ ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور سجدہ تلاوت میں یہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہی صحیح ترین سند کے ساتھ ثابت ہے، کیونکہ درخت نے بھی اللہ سے یہی مانگا تھا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کو اپنے تلاوت والے سجدوں میں پڑھا کریں، اور ویسے بھی عام حالات میں بھی اس دعا کو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔